بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی۔ 14واں باب، جنت کی بادشاہی میں داخلہ۔ ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اطمینان اور آرام سے عبور کیا تھا۔ اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا، جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا۔ سامنے افق پر گویا دروازے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جنت کے نگران اہل جنت پر سلامتی بھیج کر خوش آمدید کہتے اور جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد بجا لاتے۔ ہمارے عین سامنے عرش الہی تھا۔ ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عرش کیا تھا؟ ایک بقعہ نور تھا۔ یہ روشنی اور نور کا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی۔ عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھیں جو مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جافزا بلند کر رہے تھے۔ ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار در قطار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم قریب پہنچے تو آواز آئی، میرے بندو تمہیں خوش آمدید، تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو، اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے سوالے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جنت کا راستہ عرش کے نیچے سے ہو کر داہنے طرف مڑ کر آئے گا۔ مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں۔ صالح ہنس کر بولا، تم ہر بات وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو۔ خیر میں بتاتا ہوں، عرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تزکیہ ہو جائے گا۔ مگر تزکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا۔ دین کی پوری جد و جہد اسی لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ مومن دنیا میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا، وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا، وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا۔ شیطانی ترغیبات، نفسانی خواہشات، حیوانی جذبات اور سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کریں گے، جس کے بعد ان کی روح، جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جسم دنیا میں خون، نجاست، بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اب نور سے بھر جائے گا، جس کے بعد تمہارے جسم سے فضلات نکلیں گے، نہ بدبو آئے گی، نہ بدبودار پسینہ بہے گا، تمہاری سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی، پیشاب پخانے کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا، تمہارے کان، ناک، آنکھ، منہ اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبہ جیسے حسد، تکبر، کینہ، پرائی عورت کے لیے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی۔ تم تھکو گے نہ نڈھال ہوگے، بور ہوگے نہ بیزار ہوگے، ڈپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے۔ تم جتنا چاہو گے کھاؤ گے، جتنا چاہو گے پیو گے، تمہیں بد ہضمی نہ ہوگی، نہ بیت الخلاء جانے کی حاجت۔ تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گے کہ کچھ حد نہیں۔ یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے۔ خارج کی نعمتیں اور درجات تو ابھی سامنے آنے ہیں۔ کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا؟ ہاں، سب کے ساتھ یہی ہوگا، البتہ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے
عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ صالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا، عبداللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے، میں وہیں داروغہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا، تم اطمینان سے آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا۔ اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا، آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف آ، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میں ان الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں فرش، چھت اور دیواریں سب بالکل سفید دودھیا رنگ کی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشگوار احساس ہوا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر بائیں سمت مڑ رہا ہے۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کے مرغولوں نے میرا احاطہ کر لیا۔ کوس و قزح کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے لگے۔ میں پورے سکون و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یکایک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میرا جسم بالکل بے وزن اور ہلکا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے، میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں۔ میں بے خود ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودھیا راہداری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جا رہا تھا، مگر اب میرے احساسات میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکا ہوں۔ قوت، طاقت، سکون، اطمینان اور اعتماد کی ایک ناقابل بیان کیفیت تھی جس میں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھہرنا پڑا۔ میرے سامنے ایک ایسا مقام تھا جہاں سے 8 راستے نکل رہے تھے۔ ہر راستے میں یہ درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا۔ میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ ایک آواز آئی، شہداء کے دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا، اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شہداء کا دروازہ تھا۔ میں اسی میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ میں اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا، میں نے اپنے سامنے صالح کو موجود پایا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ صالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکم، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدید۔ صالح نے مجھے آپ کا نامہ اعمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ اعزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، سر دست سردار عبداللہ سے کام چلائیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے، اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ ٹھیک ہے سردار عبداللہ، ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔ ہمارے میزبان کا کیا نام ہے؟ معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ میزبان نہیں، دربان ہیں، ان کا نام رضوان ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے بولے، یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ، یہ آپ کی بادشاہی ہے، ذرا دیکھیے آپ کہاں ہیں۔ اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا، مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زندگی بھر ایک قادر الکلام شخص رہا۔ مجھے زبان و بیاں پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ الفاظ میری دہلیز پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے۔ اللہ نے مجھے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان کیے رکھا تھا، مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھیں۔ میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر صنعتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر طاری ہو سکتی تھی۔
جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کر رہا ہو وہ اچانک لیزر لائٹ کی قوس و قزح اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پا سکتا تھا۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔ سالے میری بے خودی کو دیکھ کر بولا، سردار عبداللہ، بے خود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے، آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک دبی سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا۔ ہم اس پر چلنے لگے۔ اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے، ریشمی رومال لہراتے، پھولوں اور خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے، سلام اور مرحبا کہتے میرا استقبال کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا جا رہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان کو کاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑھتے ہیں۔ یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ دور سے ہی اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں۔ عالی شان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں کے دامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگوں آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصویر لگ رہا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، یہاں وقت رکا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے، اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسوں نہیں صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے۔ میں نے سالے کی سمت دیکھ کر کہا، نائمہ۔ میری بات کا جواب رضوان نے دیا، سردار عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ ہی عرصے میں یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، اس کی بادشاہی، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، آپ کے خدام میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلمان ہیں، اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے، بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور چمکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انسانی زبانیں ان کے بیان کے لیے اسالیب، تشبیہات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں، صرف دیکھنے اور محظوظ ہونے کی چیز تھے۔ غلمان بھی ایسی ہی حقیقت تھے۔ فرشتوں کی طرح غلمان بھی پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے، البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں بچھی جا رہی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔